السلام علیکم۔ ڈاکٹر جاوید اقبال ملکانی، آپ کے بچوں کا اسپیشلسٹ۔ اگر آپ کا بچہ دودھ نکالتا ہے، پھٹا ہوا دودھ نکالتا ہے، یا ہر ٹائم دودھ پلانے کے بعد تھوڑا سا دودھ باہر آ جاتا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کون سی چیزیں ایسے ہیں جن میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسی بھی چیزیں ہیں اگر بچہ آپ کا الٹی کرتا ہے، خدا نخواستہ ایسی بیماریاں بھی ہیں جن میں آپ کے بچے کو آپریشن کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ بار بار الٹی کرنے کے وجوہات میں آپریشن کی ضرورت پڑنے کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کو گردے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم مکمل ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بچوں کا الٹی کرنا اور دودھ پھینکنا، اس میں کیا فرق ہے؟ دودھ پھینکنا یہ ہے کہ آپ کا بچہ جب بھی آپ دودھ پلاتے ہیں تو بچہ دودھ باہر پھینک دیتا ہے، ہلکا سا دودھ کپڑے پہ گرا دیتا ہے، اسے دودھ پھینکنا کہتے ہیں، جسے سپیٹنگ کہتے ہیں۔ یہ ایک سمپل ریفلیکس ہے۔ اگر آپ کا بچہ پریشر سے دودھ نکالتا ہے اور وہ کپڑوں پہ نہیں گرتا، تھوڑی دور جگہ پہ جا کے گرتا ہے، تو یہ وومٹنگ ہے، اسے الٹی کہتے ہیں۔ تو الٹی کی کیا وجوہات ہیں وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ سمپل ریفلیکس یعنی بچوں کا دودھ نکالنا، یہ نارمل ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ چھوٹے بچوں کا جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا ہاضمہ کمزور ہوتا ہے، معدے کا سائز کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دودھ زیادہ پلانے کی وجہ سے بچہ بار بار دودھ نکالتا رہتا ہے۔ نپل فیڈ، جو آپ بچے کو اگر فیڈر سے پلا رہے ہیں تو نپل کا سوراخ بڑا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے دودھ زیادہ جانے کی وجہ سے بچہ دودھ نکالتا ہے۔ دودھ پلانے کے بعد اگر آپ بچے کو فوراً سلا دیتے ہیں تب بھی بچہ دودھ نکالتا ہے۔ ان تمام حالتوں میں آپ کا بچہ دودھ بار بار نکال رہا ہے، لیکن آپ کے بچے کا وزن ٹھیک طرح سے بڑھ رہا ہے، ساتھ میں کوئی بخار یا موشن نہیں لگے ہوئے، آپ کے بچے کو دورے جھٹکے نہیں پڑ رہے، سکون سے سوتا ہے، بے چین نہیں رہتا، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں نارمل ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا۔ ان نارمل کنڈیشن کے علاوہ کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جن میں آپ کی جانکاری بہت ضروری ہے، وہ انتہائی خطرناک ہیں، ان کا وقت پر علاج بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کا بچہ 1 مہینے کا یا پہلے 3 ہفتے ٹھیک رہا ہے اور اس کے بعد ہر دودھ کے بعد الٹی کر رہا ہے تو معدے کی نالی آگے سے تنگ ہو سکتی ہے، جسے پیلورک اسٹینوسس کہتے ہیں۔ ایسی حالت میں بچوں کا الٹرا ساؤنڈ کروانا پڑتا ہے، اس میں بچے کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپریشن نہ کروایا جائے تو بچے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، اگر بچہ بار بار الٹی کر رہا ہے، اس کے بہن بھائی میں بھی ایسا مسئلہ رہا تھا، یا ماں میں بچے کا کبھی حمل ضائع ہوا ہو، تو اس میں ایک کنڈیشن جسے ان بار ایرر میٹابولزم کہتے ہیں، یہ صرف ڈاکٹر ہی تشخیص کر سکتا ہے۔ ایسی حالت میں آپ چائلڈ اسپیشلسٹ کو ضرور چیک کروائیں۔ نمبر 3، اگر آپ کا بچے کو جھٹکے لگ رہے ہیں، بخار ہو رہا ہے اور الٹیاں آ رہی ہیں تو میننجائٹس ہو سکتا ہے، جسے دماغ کی سوزش کہتے ہیں۔ اس میں فوراً علاج کروانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ وقت پر علاج نہیں کرواتے تو آپ کے بچے کے دماغی اور جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے اور سارے جسم کے اعضاء بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جن میں گردوں کا ہونا شامل ہے۔ اب ہم آتے ہیں نارمل ریفلیکس پہ۔ بچہ آپ کا صرف دودھ نکالتا ہے اور وہ بھی کپڑوں کے اوپر گرتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ اس میں کچھ احتیاطیں ہیں جو آپ کو کرنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر نوزائیدہ بچے دودھ نکالتے ہیں، ان کی برپنگ کروانا بہت ضروری ہے۔ برپنگ یعنی آپ بچے کو چھاتی کے ساتھ لگا کر بچے کی پیٹھ پر ہلکے سے تھپکی لگائیں اور 10 سے 15 منٹ ایسا کرتے رہیں جب تک بچہ ڈکار نہ دے۔ بچے کو فوراً نیچے سلانے کے لیے لٹائیں نہیں۔ ایسا کروانے سے بچے کا دودھ ڈائجسٹ یعنی ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے اور بچہ دودھ نہیں نکالتا۔ نمبر 2، اوور فیڈنگ۔ عام طور پر مائیں بہت کانشیس ہوتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو جلد موٹا کرنے کے لیے زیادہ دودھ پلاتی ہیں، جس کی وجہ سے اوور فیڈنگ ہو جاتی ہے اور بچہ دودھ نکال رہا ہوتا ہے، تو آپ نے بچے کو حسب ضرورت دودھ پلانا ہے۔ نمبر 3، بچے کی عمر 1 مہینے کی ہوتی ہے، لیکن جو مائیں ہیں وہ بچے کو 5 سے 6 مہینے والا بڑا فیڈر سے دودھ پلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ زیادہ دودھ پیے۔ نپل کا سوراخ زیادہ بڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دودھ اندر زیادہ جا رہا ہوتا ہے، جو ڈائجسٹ نہیں ہو سکتا۔ اوور فیڈ ہونے کی وجہ سے بچہ دودھ نکال دیتا ہے۔ تو نپل کا سوراخ جو ہے وہ ایج کے حوالے سے، بچوں کی عمر کے حوالے سے ہی فیڈر لینا چاہیے۔ ایسے بچے جو ماں کا دودھ نہیں پی رہے، ڈبے والا دودھ پلا رہے ہیں، تو مارکیٹ میں AR ملک یعنی اینٹی ریفلیکس ملک کے نام سے بھی دودھ ملتے ہیں، جو بچے کو ریفلیکس کو یعنی گالڈ کو کم کرتے ہیں۔
وہ تمام اشیاء جو بچوں کی ایسیڈیٹی کو یعنی ریفلیکس کو، گالڈ کو اور دودھ نکالنے کو زیادہ تیز کرتی ہیں ان سے ایوائڈ کرنا چاہیے، بچوں کو نہیں دینی چاہیے، جیسے چائے، کافی، یہ بچوں کو، چاکلیٹ، ایسی چیزیں بچوں کو نہیں دینی چاہیے۔ آخر میں اگر آپ کا بچہ 6 مہینے کا ہو گیا ہے اور آپ اسے ٹھوس غذا شروع کروا دیں تو آپ کے بچے کا دودھ نکالنا کم ہو جائے گا۔ بچوں کو فوراً نہ سلا دیا کریں، دودھ پلانے کے بعد فوراً سلانے سے ایک تو بچہ دودھ نکالتا ہے، اگر آپ فوراً سلا دیتے ہیں دودھ سانس کی نالی میں بھی جا سکتا ہے جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے، تو بچوں کو فوراً سلانے سے پرہیز کیا کریں۔ 1 سال کی عمر تک بچوں کو شہد نہیں دینی چاہیے۔ شہد اگر آپ 1 سال سے چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں تو ایک بیماری جسے انفینٹ بوچولزم کہتے ہیں، انفینٹ بوچولزم سے بچے کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں جس سے بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ 6 مہینے کی عمر تک بچوں کو صرف ماں کا دودھ پلائیں، جیسے ہی بچے 6 مہینے کے ہو جائیں آپ اوپر والی غذا یعنی ٹھوس غذا شروع کروا دیں۔ نوزائیدہ بچوں کو ہمدرد گھٹی یا گرائپ واٹر نہ دیا کریں۔